السلام علیکم۔ جب سے میری ساس فوت ہوئی تھی، سسر بہت روتا تھا اور ساری رات قبر پر بیٹھ کر گزارتا۔ پھر فجر کے بعد گھر آتے اور جب دعا کرنے لوگ گھر آتے تو کہتے تیری ساس بہت گناہ گار ہے، روزانہ اس کی قبر رات عذاب سے پڑتی ہے۔ یہ سن کر بڑی حیرانی ہوئی۔ ایک رات سسر کے پیچھے پیچھے قبرستان گئی تو سسر کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ اچانک ساس کی قبر کے اندر سے آواز آئی۔ اندر جھانکا تو روح کانپ اٹھی۔ قدم قدم میں ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ ایک یہ خوف کہیں وہ جان نہ لیں، دوسرا قبرستان کا اندھیرا میرے حواسوں پر چھا رہا تھا۔ اپنے سسر کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے میں اپنے ساس کی قبر تک پہنچ گئی۔ میں درخت کی اوٹ میں چھپ گئی۔ میں سیاہ چادر سے اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ آج میں وہ راز جاننا چاہتی تھی جو کئی دنوں سے میرے دل میں کھٹک رہا تھا، اور بس میں اپنی منزل سے کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ قبرستان میں ہر طرف سناٹا تھا۔ کچھ دور میں نے ایک آدمی کو قبروں پر پانی ڈالتے دیکھا، اور قبرستان میں کام کرنے والا گورکن میرے سسر کو دیکھتے ہی بھڑک گیا تھا اور پانی کا جگ ادھر ہی غصے سے پھینکتے ہوئے بھاگتا آیا اور غصے سے میرے سسر سے بولا، بس آج آخری دن ہے، پھر مزید اب یہ سب نہیں چلے گا۔ میں اب مزید یہ گناہ اور نہیں کروں گا، میرا حساب پورا کرو اور یہاں سے نکلتے بنو۔ میرے سسر نے اپنی جیب سے ایک موٹی گڈی نکال کر اسے دی اور کہا، اپنا منہ بند رکھنا۔ مجھے شدید تجسس ہوا کہ آخر کیا معاملہ ہے، میری ساس کی قبر تلے کون سے راز دفن ہیں۔ لوگ انہیں گناہ گار کہتے نہیں تھکتے، اور میرے سسر قبرستان آ کر ان کی قبر کی زیادتی کرتے نہیں تھکتے۔ گورگن پیسوں کی موٹی گڈی دے کر مسکرایا، پھر پہلے والا غصہ کہیں جا سویا اور کہنے لگا، اور کوئی کام ہو ہمارے لائق تو کہنا صاحب جی، ہم ادھر ہی ہوتا ہے۔ میرے سسر اس گورگن سے بیزار نظر آ رہے تھے، اس لیے غصے سے بولے، ہاں ہاں، کم ہوگا تو بتا دوں گا، نمبر ہے تمہارا میرے پاس، نکلو یہاں سے، شکل گم کرو، بہت کام ہے میرے پاس۔ اس کے بعد وہ گورگن چلا گیا۔ مجھے اس کی بات نے چونکا دیا۔ میرے سسر قبر پر کھڑے ہونے سے پہلے ادھر ادھر دیکھنے لگے، پھر اچانک اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے مسکرائے اور پھر اچانک سنجیدہ ہو گئے۔ سسر کی حرکت دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ دور سے دیکھنے میں مجھے بہت مشکل ہو رہی تھی۔ آخر وہ نکال کیا رہے ہیں اپنی جیب سے، یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹنے کو تھیں کہ میری شادی ایک اچھے گھرانے میں ہوئی تھی۔ میں ایک خوشحال گھرانے کی بہو تھی۔ شادی کی شروعات تو ہر طرح سے خوبصورت تھی۔ میرے سسر بہت محبت کرتے تھے مجھ سے، اور شوہر تو دیوانے تھے۔ میرا ایک چھوٹا دیور تھا اور پڑھائی کے سلسلے میں کافی سالوں پہلے ملک سے باہر گیا تھا، پھر لوٹا نہیں تھا۔ وہی خوش تھا تو ساس سسر نے بھی اس کی خوشی دیکھتے ہوئے اسے واپس آنے پر مجبور نہیں کیا۔ میری ساس سسر پڑھے لکھے تھے، دونوں ہی اپنے اپنے دور کے ماہر شاگرد تھے، ایک ساتھ پڑھتے تھے، ایک ہی اسکول سے میٹرک کیا تھا، ایک ہی کالج سے BA کیا تھا اور پھر ایک ہی یونیورسٹی سے ماسٹرز کی ڈگری لی تھی، اور ڈگری کے بعد دونوں نے شادی کر لی۔ پھر ان کی 2 اولادیں تھیں، ایک میرے شوہر اور دوسرے میرے دیور۔ میرے سسر ساس کا بہت خیال رکھتے تھے، اور میری ساس میرے سسر کے کھانا خود بناتی تھیں، ان کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے کچھ زیادہ ہی سسر کے لیے کرتی تھی، ان کے پیچھے پیچھے رہنا، میرے سسر کے نہرے اٹھانا۔ شادی کے بعد میرے اور میرے شوہر کا کوئی ایسا معاملہ نہ تھا تو میں جلنے لگی۔ جب جب میں ان کی پیار بھری باتیں سنتی، میرا دل ان کے بارے میں بدگمان ہونے لگتا، اور مجھے ایسا لگتا جیسے میرا شوہر مجھ سے بہت پیار نہیں کرتا، جبکہ یہ صرف میری سوچ تھی۔ میرے شوہر بھی میرے ساتھ مخلص تھے، بس انہیں اس طرح دکھانا نہیں آتا تھا جیسے میرے ساس اور سسر کو آتا تھا، اور ان کی شادی کو تو بہت عرصہ بھی ہو گیا تھا، جبکہ میری شادی کو تو ابھی 3 مہینے ہی ہوئے تھے۔ یہ کوئی بڑا عرصہ نہیں تھا۔ اگر میں صبر کرتی تو میرے شوہر کا میرے ساتھ بھی میرے ساس اور سسر سے مختلف معاملہ نہ ہونا تھا۔ ایک دن میری ساس کسی بات پر میرے سسر پر غصہ ہو گئی۔ بات یہ تھی کہ سسر کے پاس ان کی یونیورسٹی کے دور کی کسی لڑکی کی کال آئی تھی، تو ساس نے دیکھ لیا۔ انہوں نے سسر سے کہا، اس کے حوالے سے سوال کیا تو سسر نے کہا، مجھے پتہ نہیں ہے، تم بات کر لو تاکہ پتہ چل جائے اس نے کیوں کال کی ہے۔ میری ساس رونے لگی، مسلسل میرے سسر کو باتیں سنا رہی تھی، جبکہ میں پریشان ہو گئی کہ میری ساس کو کیا ہوا ہے۔ یہ تو کبھی ایسی نہ تھی، اتنا نرم لہجہ تھا کہ ان کا کہ اچانک صرف ایک کال پر ان کا یہ رویہ سامنے آیا ہے۔ یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، یا تو وہ خود بات کر کے معاملہ پوچھ لیتی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے سسر کی ایک نہ سنی اور غصے میں میرے سسر کا موبائل توڑ دیا اور انہیں کمرے سے نکال کر کمرہ بند کر لیا۔
میری حیرانی کی حد نہ رہی جب میں نے دیکھا میرے سسر دروازہ مسلسل بجا رہے ہیں۔ ان کی غلطی نہیں تھی، لیکن وہ معافی مانگ رہے تھے، اور اپنی ساس کا یہ رویہ دیکھ کر میرے دل سے اترنے لگی، کیونکہ پہلے ہی میں نے اپنے دل میں ان کے حوالے سے حسد رکھا ہوا تھا، اور اس حسد پر تیل کا کام کیا اس واقعے نے۔ میں اپنے سسر کی ایسی بے غرض محبت اپنی ساس کے ساتھ دیکھ کر رشک کرنے لگی، اور اللہ سے یہ دعا کرنے لگی میرا شوہر بھی مجھ سے ایسی ہی دیوانہ وار محبت کرے۔ یہ سلسلہ اگلے ایک ہفتے تک رہا۔ اس دوران میں اپنے سسر کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کیسے ہر روز ساس کو پسند کا کھانا بنا رہے تھے، ان کی پلیٹ میں خود کھانا ڈالتے، جبکہ ساس کے تیور ہی نہیں مل رہے تھے۔ جتنا حیرانی ہوتی کم تھا، ساس کے لیے میرے دل میں بدگمانیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ پھر یہ روز ہونے لگا، اور ساس کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتی لڑکے کا، اور میرے سسر پاگلوں کی طرح ان کی ہر صحیح غلط مان رہے تھے بنا سوچے سمجھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ان کے رشتے کو میری نظر لگ گئی ہے، میرا حسد انہیں کھا رہا ہے، اور میں شرمندہ ہونے لگی۔ میری ساس اب مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، اور دن بدن عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ میرے سسر میری ساس کو صرف اپنے تک محدود رکھنے لگے۔ میری ساس نے کمرے سے نکلنا بند کر دیا تھا، کھانا پینا ہر چیز اپنے کمرے تک محدود کر لی تھی۔ یہ عجیب غریب معاملات دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی۔ میری ساس اب کمرے تک ہی رہتی ہیں، باہر نہیں نکلتی، اس طرح تو وہ بیمار ہو سکتی ہیں۔ میرے شوہر بھی پریشان ہو گئے اور کہا آؤ چلو دیکھتے ہیں امی کو۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، کمرے کا دروازہ بجا کے اندر داخل ہوئے تو میں نے دیکھا میرے سسر میری ساس کو کھانا کھلا رہے ہیں، اور میری ساس کا رنگ زرد پڑ گیا ہے۔ پہلے ان کی صحت کافی اچھی ہوتی تھی، لیکن اب دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ شوہر خود ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ سسر نے بیٹے کو بیٹھنے کے لیے جگہ چھوڑی تو میرے شوہر سسر کی چھوڑی ہوئی جگہ پر بیٹھ گئے۔ میری ساس اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور مسکرا کر ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میرے شوہر نے ان سے ان کا حال پوچھا کہ بتائیں کیا ہوا ہے، کیوں بستر پر ایک دم سے پڑ گئی ہیں؟ میں تو ٹھیک ہوں، یہ تمہارے ابو ہیں نا، انہیں بھی بیمار لگ رہی ہوں۔ مجھے بیمار نہ کہو تو بیمار ہو جاؤں گی، نہ ایسے نہیں کہو۔ جب میں ان کے پاس جا کر بیٹھی تو پتہ نہیں انہیں ایک دم کیا ہوا، انہوں نے پہلے تو مجھے گھور کر دیکھا۔ جب ہمت کر کے میں نے ان سے ان کا حال پوچھا تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا گلا دبانا شروع کر دیا اور مجھے چڑیل کہتے ہوئے مجھے جان سے مار دینا چاہتی تھی۔ میرے شوہر اور سسر کی تو جان نکلنے جیسی ہو گئی تھی۔ وہ مسلسل ان کے ہاتھ میرے گلے سے نکالنے کی کوشش میں تھے اور میں چیخ رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنا شروع ہو گیا، پھر میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب آنکھ کھلی تو ہسپتال میں تھی اور میرے شوہر پاس بیٹھے میرے لیے فکر مند تھے۔ اس دن میری ساس مکمل طور پر میرے دل سے اتر گئی تھی اور مجھے ان سے نفرت محسوس ہوئی۔ گھر آئی تو ہمت دی، میری ساس کے رویے کی معافی بھی مانگی اور ساتھ ہی مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ ایسا نہیں کریں گی۔ جبکہ میں ان کے چہرے پر ان کی امی جی کے لیے فکر مندی دیکھ سکتی تھی۔ یہ بات چھپی نہ رہی، جنگل میں آگ کی طرح محلے میں پھیل گئی اور لوگ آ کر میری عیادت کرنے لگے اور میری ساس کے خلاف میرے کان بھرنے لگے۔ کچھ نے تو یہ مشورہ دیا کہ گھر الگ لے لوں، کل کو بچے ہوں گے تو کیا کروں گی اگر یہ ایسے ہی رہیں۔ میرے سسر بھی اس حادثے کے بعد میرے ساتھ شرمندہ تھے اور میری ساس ان کے تو تیور ہی بدلے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر ناک منہ چڑھانا اور ساتھ ہی مجھے میرے ہر کام پر ٹوکنا، جبکہ سسر اور شوہر نے تو انہیں سر آنکھوں پر رکھا ہوا تھا، ہر بات ان کی مانتے تھے، ان کے خوب نہرے اٹھاتے تھے۔ اس واقعے کے بعد میں نے ان کے پاس اکیلے جانے سے توبہ کر لی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا میری ساس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے۔ ایک دن میں کچن میں رات کا کھانا بنا رہی تھی کہ ساس کچن میں آئی۔ میرا دھیان میرے کام میں تھا، میں آٹا گوندھ رہی تھی، رات کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ ان کے آنے کا پتہ چلا لیکن جانے کا پتہ نہیں چلا۔ اتنے میں نے کڑاہی رکھی، سالن بنانے کے لیے چولہے پر میرے شوہر کی باہر سے آواز آئی کہ یہ بو کہاں سے آ رہی ہے۔ میں محسوس نہ کر سکی، چولہا کب سے کھلا ہوا تھا۔ کچن میں اپنے کام میں مگن ہونے کی وجہ سے جیسے ہی بو سونگھتے ہوئے میرے شوہر کچن میں آئے تو میں ماچس جلا رہی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ آواز لگا کر رکتے میں ماچس جلا چکی تھی اور پورا کچن فوری طور پر آگ پکڑ چکا تھا۔ میرے شوہر نے پھرتی سے اس آگ میں گیس بند کی اور سسر نے آگ بجھانے کا کام کیا اور میرے شوہر کا بازو اور ہاتھ
پاؤں کا نقصان ہوا تھا۔ 2 ہفتے ہم اسپتال میں رہے اور سخت تکلیف میں رہے۔ میں نے اسپتال میں ہی یہ بتا دیا تھا کہ میری ساس کا کام ہے۔ پولیس جب تفتیش کے لیے آئی تو میرے شوہر نے بیان دینے سے منع کر دیا اور کہا گھر کا معاملہ ہے، جبکہ میں انہیں بیان دینا چاہتی تھی۔ میرے شوہر کی طلاق کی دھمکی نے مجھے خاموش کروا دیا تھا۔ میں گھر آ گئی، اب خاموش رہنے لگی تھی۔ نہ میں شوہر سے بات کرتی تھی اور نہ ہی ساس کو اب کوئی کام کرنے دیتی تھی۔ موت کا ڈر میرے دل میں بیٹھ چکا تھا۔ میں اب اس جہنم سے علیحدہ ہونا چاہتی تھی۔ محلے والے آ کر پہلے کی طرح مجھے اپنے مشوروں سے نواز رہے تھے، جبکہ میں نے بھی ٹھان لی تھی یہاں نہیں رہنا اب۔ میری شادی کو 6 مہینے سے اوپر ہو گیا تھا اور میں ڈر اور خوف کا شکار رہنے لگی تھی، جس کا اثر میری شادی شدہ زندگی پر واضح طور پر پڑا تھا۔ میں ماں نہیں بن پا رہی تھی، جبکہ ڈاکٹرز کا کہنا تھا وہ مجھے پریشانیوں سے دور رکھیں۔ روز کی طرح ہی ایک دن تھا۔ ناشتے کے فریش جوس کے لیے میں نے ڈائننگ ٹیبل پر پھولوں کے ساتھ چھری رکھی اور کچن سے ٹوکری لینے گئی۔ میرے جانے کی دیر تھی۔ میرے شوہر کی چیخنے کی آوازیں آنے لگی، اتنی بھیانک آوازیں میرے قدموں تلے زمین نکل گئی اور الٹے قدموں بھاگی، اور سامنے کا منظر دیکھ کر میرا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ صحن میں نیچے خون ہوا پڑا تھا، باہر سارا صحن، اور میرا شوہر بھی خون سے بھرے ہوئے تھے، اور ان کے ہاتھ میں ان کی امی تھی جو بے ہوش تھیں۔ اتنے میں سسر کی آوازیں بھی شامل ہو گئی۔ میری ساس کو دنیا سے گئے آج 3را دن تھا۔ گھر میں سوگ کا سا ماحول تھا۔ سب ہی کہہ رہے تھے بڑی ہی گناہ گار عورت تھی، عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ مجھے اپنا کچھ ہوش نہ تھا، اس لیے میں کسی کی بات پر دھیان نہیں دے سکی۔ کچھ دن تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے کیسے گزرے، اور سسر کا حال بھی بہت خراب تھا۔ وہ روز ہی قبرستان جاتے تھے، کبھی دن میں 2 بار اور کبھی 3 بار۔ لوگ تعزیت کے لیے مسلسل آ رہے تھے۔ وہی عجیب باتیں میری ساس کے بارے میں کہتے تھے، بڑی مشکل زندگی دیکھی ہے، دیکھو آخری وقت بھی کیسا تھا، نہ جانے کیا کیا، جبکہ میں اندر سے خود سے شرمندہ تھی کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے حسد کیا تھا اور میرا حسد کھا گیا میری ساس کو۔ مجھے اپنے سسر نے بڑی ہمدردی تھی۔ میں ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ پورا دن گھر نہیں ہوتے، لیکن ان کا کمرہ صاف رکھنا، کھانا تیار رکھنا، جب وہ گھر آتے غم کی حالت میں ہوتے میں ان سے پانی پوتی، یہ سب ان کی محبت میں نہیں کر رہی تھی، میں اس احساس جرم میں کر رہی تھی جس کی وجہ سے ان کی زندگی خراب ہوئی تھی۔ میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ سسر کے طور طریقے کچھ بدلے ہوئے ہیں۔ وہ سارا دن گھر پر نہیں ہوتے اور رات بھی اکثر غائب رہتے۔ میں نے شوہر سے اس بات کا کوئی ذکر نہ کیا، کیونکہ ساس کے انتقال کے بعد ہمارے درمیان ایک دیوار سی آ گئی تھی۔ ایک دن میں نے غور کیا تھا کہ سسر نے اپنے بالوں کو رنگ کروایا ہے، جبکہ ساس کو گزرے ابھی تو 15 دن بھی نہیں ہوئے تھے۔ اب میں انہیں بہت غور سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ دن بدن ان کو محسوس ہونا شروع ہو گئے تھے کہ خوش رہنے لگے ہیں۔ ایسی خوشی تھی ان کے چہرے پر جو چھپائی نہ چھپ رہی تھی۔ میں یہاں خاموشی اختیار کر لی اور بس ابھی دیکھنے پر ہی اکتفا کیا۔ ساتھ محلے میں میری ساس کو بھرپور بدنام کیا جا رہا تھا کہ وہ پاگل ہو گئی تھی، اپنی بہو کی جان لینے کی کوشش کی۔ کئی بار آ کر میں بیٹے کو بھی مارنے کی کوشش کی، خود کو مار لیا، پتہ نہیں کیا سچ اور جھوٹ دونوں باتیں ملا کر کیا کہانیاں تیار تھیں۔ ایک دن میرے سسر گھر آئے تو میں کچن میں تھی۔ کچن میں ایک کھڑکی تھی جو باہر کو کھلتی تھی، اور اتفاق سے آج میں نے گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ کھڑکی کھول رکھی تھی۔ باہر جھانکا تو سسر کھڑے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، ساتھ ہی ان کی جیب سے نوٹوں کی گڈی نیچے گری، جسے انہوں نے فوراً اٹھا کر چھپا لیا۔ وہ منظر بخوبی دیکھ رہی تھی۔ اس رات میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو ان کی حرکتیں جان کر رہوں گی، اور جیسے ہی آہٹ محسوس ہوئی دروازہ کھلنے کی تو شوہر سے اجازت لی، کچن میں کام ہے، میں آتی ہوں، اور وہاں سے سسر کے پیچھے نکل گئی۔ اور وہ اس راستے سے جا رہے تھے جو قبرستان جاتا تھا۔ قبرستان گھر سے قریب تھا۔ میں ان کے پیچھے تھی، انہیں محسوس نہیں ہونے دے رہی تھی۔ کیسا پتھر دل تھا ان کا۔ آدھی رات کے وقت قبرستان کے اندر آرام سے چلے جا رہے تھے، جبکہ میں کانپتی ہوئی لڑکھڑا کر چل رہی تھی۔ دل زور اور شور سے دھڑک رہا تھا، ایسے جیسے بس اب بھی موقع ملے تو میرا دل میری ہتھیلی میں آ جائے گا۔ میرے سسر ایک قبر پر پہنچے۔ مجھے ایسا لگا جیسے یہ میری ساس کی قبر ہے۔ میں 2 درختوں کے نیچے کھڑی ان کی ساری حرکات پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ وہ قبر کے پاس کھڑے تھے، خوب رو رہے تھے۔ میں انہیں روتا دیکھ رہی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے انہیں روتا دیکھا، مجھے سب عجیب لگنے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک دم سے کیسے بدل گئے؟ اب میں روز ہی سسر کو روتا دھوتا دیکھنے لگی، کبھی چیخ کر روتے، کبھی کیسے روتے، اور روز ہی آدھی رات کو میرے
وقت ساس کی قبر پر جاتے محلے کی باتوں میں اچانک کچھ اور باتوں کا اضافہ ہو گیا۔ میرے ساس کا 40واں تھا تو لوگ دعا کے لیے آنے لگے اور کہنے لگے تمہاری ساس تو بڑی ہی گناہ گار تھی، اس کی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ یہ باتیں سن کر تو مجھے پر کب کب بھی طاری ہو گئی اور میں لوگوں کی باتوں میں آ گئی، جبکہ میرا رد عمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں لوگوں کو ان ساری باتوں سے روکتی کہ کسی کی قبر کی فکر میں کیوں لگیں، کسی کی زندگی کیسی گزری اس پر بات کرنے کا کیا فائدہ۔ مرحومہ کے لیے دعائیں مغفرت کرو اور اپنے لیے اچھا انجام مانگو اور ساتھ ہی اچھے عمل کرو، لیکن نہیں، میں بھی ان لوگوں جیسی ہو گئی، ان لوگوں جیسی باتیں کرنے لگی۔ اس کا اثر سیدھا سیدھا میری ازدواجی زندگی پر بہت بری طرح پڑ رہا تھا اور مجھے فکر بھی نہیں تھی۔ پہلے اولاد کی فکر تھی کچھ اور اولاد نہیں ہو رہی تھی، لیکن ساس کے فوت ہو جانے کے بعد تو میرا اس شادی سے دل اٹھ گیا تھا، جبکہ یہ ساری چیزیں میرے شوہر بھی محسوس کر رہے تھے۔ ایک دن میرے شوہر رات گھر نہیں آئے تو میں صحن میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی، آئیں گے تو دروازہ کھولوں گی، کھانا پانی کرنا ہوگا۔ اتنے میں اپنے سسر کے کمرے سے چیخوں کی اور زور زور سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ ان کی آوازیں دل دہلا دینے والی تھیں۔ میں وہاں سے اٹھ کر کمرے میں بھاگی اور دروازہ نوک کیا۔ اتنے میں باہر کا دروازہ کھلا، مجھے لگا جیسے سسر باہر جا رہے ہیں۔ ہمت کرتے ہوئے میں باہر گئی اور سسر کے پیچھے جانے لگی۔ اس بار کوئی تجسس نہیں تھا، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ شاید میں جانتی تھی کہ وہ قبرستان جا رہے ہیں، لیکن کیا کرنے جا رہے ہیں اس کا اندازہ نہیں تھا۔ میں بس وہ راز جاننا چاہتی تھی۔ میں ان کے پیچھے پیچھے جانے لگی، قدم قدم میں ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ ایک یہ خوف تھا کہیں وہ جان نہ لے، دوسرا قبرستان کا اندھیرا میرے حواسوں پر چھا رہا تھا۔ اپنے سسر کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے میں اپنی سسر کے ساس کی قبر تک پہنچ گئی۔ میں درخت کی اوٹ میں چھپ گئی، میں سیاہ چادر میں اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ آج میں وہ راز جاننا چاہتی تھی جو کئی دنوں سے میرے دل میں کھٹک رہا تھا، اور بس میں اپنی منزل سے کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ قبرستان میں ہر طرف سناٹا تھا۔ کچھ دور سے میں نے ایک آدمی کو قبروں پر پانی ڈالتے دیکھا اور قبرستان میں کام کرنے والا گورکھن میرے سسر کو دیکھتے بھڑک گیا اور پانی کا جگ ادھر ہی غصے سے پھینکتے ہوئے بھاگتا آیا اور غصے سے میرے سسر سے بولا، بس آج آخری دن ہے، مزید اب یہ سب نہیں چلے گا، میں اب مزید یہ گناہ اور نہیں کروں گا، میرا حساب کرو پورا اور یہاں سے نکلتے بنو۔ میرے سسر نے اپنی جیب سے ایک موٹی گڈی نکال کر اسے دی اور کہا اپنا منہ بند رکھنا۔ مجھے شدید تجسس ہوا کہ آخر کیا معاملہ ہے، میری ساس کی قبر تلے کون سے راز دفن ہیں، کون انہیں گناہ گار کہتے نہیں تھکتے۔ میرے سسر قبرستان آ کر ان کی قبر کی زیادتی کرتے نہیں تھکتے۔ گورکھن پیسوں کی موٹی گڈی دے کر مسکرایا، پہلے والا غصہ کہیں جا سویا تھا اور کہنے لگا، اور کوئی کام ہو ہمارے لائق تو کہنا صاحب جی، ہم ادھر ہی ہوتا ہے۔ میرے سسر نے اس گورکھن سے بیزار نظر آتے، اس لیے وہ غصے سے بولے، ہاں ہاں کام ہوگا تو بتا دوں گا، نمبر ہے تمہارا میرے پاس، نکلو یہاں سے، شکل گم کرو، بہت کام ہے میرے پاس۔ اس کے بعد وہ گورکھن چلا گیا۔ مجھے اس کی بات نے کچھ چونکایا کہ میرے سسر قبر پر کھڑے ہونے سے پہلے ادھر ادھر دیکھنے لگے، پھر اچانک اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے مسکرائے، پھر اچانک سنجیدہ ہو گئے۔ سسر کی یہ حرکتیں دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ دور سے دیکھنے میں مجھے بہت مشکل ہو رہی تھی، آخر وہ نکال کیا رہے ہیں اپنی جیب سے، اور یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹنے کو تھیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں موجود چھوٹے سے آلے سے قبر کو گھمانا شروع کیا اور کچھ ہی دیر میں وہ قبر کو مکمل طور پر کھول چکے تھے۔ قبرستان کے موت جیسے سناٹے میں قبر کو کھودتا دیکھنا، وہ قبر جو ابھی چند دن پہلے ہی بنائی گئی تھی۔ میرے سسر کو ایک کال آئی تو وہ اس کال کو سننے کے لیے قبرستان کے باہر کے راستے پر چلنے لگے۔ میرے پاس سے گزرے تو میں چھپ گئی اور انہیں باہر جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ ان کے جانے کا یقین کر کے میں نے ہمت کی اور قبر کے اندر دیکھنا چاہا تو کھودی ہوئی قبر سے آواز آئی اور میری بے ساختہ چیخ نکل گئی، اور جب اندر جھانکا تو قبر خالی تھی اور وہ آواز جو سنائی دی جو سب سن رہے تھے، اس قبر میں وہ آواز نکلی تھی۔ قبر میں ایک سپیکر لگا ہوا تھا جہاں سے آواز آتی۔ میں نے اپنے سسر کو واپس آتے دیکھا۔ میں وہاں سے ایک قبر کے پیچھے چھپ گئی اور میں نے کچھ لوگوں کو اپنے سسر کے ساتھ پایا، وہ میری ساس کو واپس لا رہے تھے اور قبر کے اندر ڈال کر قبر کو بند کر رہے تھے اور واپس چلے گئے، جبکہ میرے سسر اس قبر کے پاس بیٹھ گئے اور کچھ دیر قبر کی مٹی ہاتھ میں لے کر اوپر اچھالتے اور ساتھ ہی کسی سوچ میں مگن تھے۔ اتنے میں ہی میرے سسر وہاں سے اٹھے اور آخری بات قبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہماری آخری ملاقات تھی، یہاں سارا کھیل ختم ہوا۔ میں کس طرح وہاں سے گھر پہنچی مجھے علم نہیں تھا اور اگلے کئی روز تک مجھے ہوش نہیں تھا۔
بخار سے تڑپتے، کبھی ہوش میں ہوتی تو کبھی بے ہوش ہوتی۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کرنا چاہی۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ میری بات پر یقین کریں گے؟ اگر میں کچھ آپ کو بتاؤں وہ مان گے۔ میں نے انہیں سارا معاملہ بتایا۔ میرے بتانے کی دیر تھی، وہ چیخ پڑے اور مجھے منحوس قرار دیا۔ جب سے میں آئی ہوں تب سے ان کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے۔ میں نے ان سے کہا، یقین نہیں تو چلیں میرے ساتھ ان کے کمرے میں، تلاشی لیں۔ وہ کسی طور پر میری بات پر یقین کرنے کو راضی نہیں تھے۔ میں نے ان سے کہا، اگر میں غلط نکلی تو میں آج ہی گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ وہ میرے پیچھے ہی کمرے سے نکلے۔ میں نے ان کے کمرے کی تلاشی لی، الماری، ہر چیز دیکھی، لیکن کچھ نہیں ملا۔ مجھے یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ میں نے ان کے بستر کا گدا اٹھایا تو دھنگ رہ گئی۔ میرے شوہر کی آنکھیں بھی حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ ان کے بستر کے نیچے نوٹوں کی گڈیاں پڑی ہوئی تھیں اور ساتھ چند کاغذات کسی اسپتال کے تھے۔ وہاں کڈنی بیچی گئی تھی اور بھی بہت سے باڈی پارٹس سپلائی ہوئے تھے۔ اس پر میرے سسر کے سگنیچر تھے۔ میرے شوہر پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میرے سسر گھر آئے، انہوں نے ہمیں ان کے کمرے میں ان کی حقیقت کے سامنے پایا۔ ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ میرے شوہر ایک جذباتی آدمی تھے۔ انہوں نے میرے سسر کو گریبان سے پکڑا اور کہا، کیوں کیا یہ سب؟ حقیقت بتائیں، کیا ملا یہ سب کر کے؟ میری ماں کے جسم کے اعضاء کی بے حرمتی کی ہے آپ نے، انہیں ان کے مرنے کے بعد بیچ دیا۔ یہ کیا کیا، کیوں کیا ہے؟ ایسا وہ چیخ رہے تھے۔ انہوں نے پولیس کو انفارم کر دیا تھا۔ وہ بالکل ٹوٹ کر بکھر چکے تھے۔ ان کے اپنے ہی باپ نے ایسا کھیل کھیلا۔ پولیس آئی اور انہیں ساتھ لے گئی اور ساری تحقیقات کو مکمل کیا تو میرے سسر نے آخر کو کوئی رستہ نہ بچنے کی صورت میں اپنا گناہ قبول کیا۔ وہ میرے شوہر کے سگے باپ نہیں، میری ساس بے اولاد تھی، وہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ میری ساس ایک امیر باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے آگے کی زندگی بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو کوئی میری بیٹی سے شادی کرے گا، میری بیٹی کے مرنے کے بعد ساری جائیداد اس کی، لیکن اس کے لیے اس کی موت کا طبی ہونا یا خودکشی اور قتل اس کی زندگی میں اس کی جائیداد کسی کے حوالے نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے کافی عرصے میں یہ پلاننگ کر رہا تھا کہ میں نے ایک فیمیل ڈاکٹر کو بھی اس میں شامل کر لیا تھا۔ اس طرح ہم نے مل کر اسے پاگل ہو جانے کی دوائیاں دینا شروع کی جو بہت ہی آہستہ سے اس پر اثر کرنے لگی تھی، اور ایک بچہ گود لے لیا تاکہ سب کو لگے ہم ایک خوشحال خاندان سے ہیں۔ اس سے پیار محبت سب ایک ڈرامہ تھا۔ مجھے پیسے سے مطلب تھا اور میرا دل اس فیملی ڈاکٹر پر تھا جو میرے ساتھ میرے منصوبے میں شامل تھی۔ پھر میری بیوی پاگل ہو کر خود ہی مر گئی، کسی کو شک نہیں ہوا۔ قانونی کارروائی مکمل کروا کر ساری دولت میرے نام ہو گئی۔ میں نے اس فیملی ڈاکٹر سے اس کے مرنے کے 3 دن بعد ہی شادی کر لی تھی۔ اس عورت کو بھی پولیس اپنی حراست میں لے چکی تھی۔ میرے سسر نے بتایا کہ جسمانی اعضاء کا بیچنا بھی اسی ڈاکٹر کا مشورہ تھا جس نے اسے دفنایا تھا۔ اسی رات اسے ہم نکال لائے تھے۔ کسی کو شک نہیں ہوا تھا۔ گورکن کو بھی ہم نے ساتھ شامل کر لیا تھا اور اسپتال کا بھی ایک عملہ اس میں شامل تھا۔ سسر کی حقیقت بتانے کے بعد میرے شوہر کا دل کا دورہ پڑا۔ انہیں فوری اسپتال لے جایا گیا۔ وہ بہتر ہو گئے۔ گھر آئے ہم نے وہ گھر چھوڑنے کا ارادہ کیا اور وہاں ایک نئے علاقے کی طرف چلے گئے، نئی یادوں کے ساتھ۔ میرے شوہر نے کیس درج نہیں کروایا تھا، پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ جو چاہیں کریں اور خود کو مزید تکلیف سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو سب سے الگ کر لیا تھا۔ یہ بہت ہی مشکل وقت تھا میرے شوہر کا، اور مجھے بھی عقل آ گئی تھی۔ اتنا تجربہ ہو گیا تھا یہاں۔ میں نے اپنے شوہر کو تنہا نہیں چھوڑا اور خاندان بنایا۔ میرے 4 بچے ہیں آج، اور اکثر بچوں کے ساتھ لگ کر میرے شوہر اپنا غم بھول جاتے ہیں۔ جبکہ کچھ ہی عرصے بعد مجھے یہ خبر مل گئی تھی کہ میرے سسر کو رہائی مل گئی ہے اور ڈاکٹر کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے۔ میرے شوہر نے یہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تھا اور کہا، میں کون ہوں؟ یتیم ہوں، میرا کوئی باپ نہیں، نہ ماں ہے۔ ہاں، میں جس نے پالا تھا اس کے لیے اچھی دعا کر سکتا ہوں اور رحم مانگ سکتا ہوں۔ میں نے ابھی ان کے لیے اپنا دل صاف کر لیا تھا اور یہ جان لیا تھا کہ ہر کہانی کے 2 روح ہوتے ہیں، ایک جو سب دیکھنا چاہتے ہیں اور جینا چاہتے ہیں، اور دوسرا جو بہت ہی بھیانک ہوتا ہے جس کا لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی۔ اللہ حافظ۔